آج کا جو ٹریننگ ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بینیفٹس کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں واٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ. نیٹ ورک مارکیٹنگ آلسو کالڈ MLM. MLM کا مطلب ہوتا ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ، جس میں کمپنی اپنی پروڈکٹ کو ڈائریکٹ سیل کرنے کی جگہ ڈسٹریبیوٹر کو اپنے پروڈکٹس کا ریپرزینٹیو بناتی ہے. یہ ڈسٹریبیوٹر اپنے ساتھ ٹیم بناتے ہیں جس سے ڈسٹریبیوٹر کو بونس ملتا ہے، اور یہ بونس یا کمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتا ہے. اب یہ ہوتا کس طرح ہے، سب سے پہلے آپ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے، اس نے اب اپنی جو ہے نا وہ کمپنی جوائن کی، اپنے ساتھ وہ 2 ممبرس کو ایڈ کراتا ہے ٹھیک ہے. وہ 2 ممبر اپنے ساتھ 2 اور ممبر کو جوائن کراتے ہیں ٹھیک ہے. اس طرح اس بندے کو جو ایک کمپنی جوائن کرتا ہے اس کو اپنے ڈائریکٹ ممبرس کا بھی بونس ملتا ہے اور انڈائریکٹ کا بھی بونس ملتا ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ڈائریکٹ اس کے ممبر ہوں گے اس کو ڈائریکٹ بونس ملے گا، یعنی کہ مجھے میرے 2 ڈائریکٹ ممبر کا ڈائریکٹ بونس ملے گا، جبکہ میرے جو انڈائریکٹ ممبر ہوں گے ان کا مجھے انڈائریکٹ بونس ملے گا. یعنی کہ جو پروڈکٹس وہ لوگ سیل کریں گے ٹھیک ہے اس کا بینیفٹ مجھے ڈائریکٹ بھی ملے گا اور انڈائریکٹ بھی ملے گا. اس طرح میری ایک چین بنتی جائے گی. اب یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہم لوگ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے فیس بک سے، واٹس ایپ سے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اپنے جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں، فیلو ہیں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے آپ کا، آپ اپنا کانٹیکٹ جتنا انکریز کریں، جتنا آپ کا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بڑا ہوگا اتنے ہی آپ کو فالوورز زیادہ ہوں گے. نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ اپنے جو ہے نا فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ٹویٹر سے، انسٹاگرام سے اور جو ہے نا وہ ٹک ٹاک سے بھی انکریز کر سکتی ہیں. اچھا، جیسے جیسے آپ کا نیٹ ورک انکریز ہوتا جاتا ہے آپ کا منتھلی بونس، آپ کا کمیشن، یہ سب کچھ انکریز ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ جتنی لمبی چین بنتی جائے گی آپ کا منتھ کے اینڈ پہ بونس اتنا زیادہ ہوگا. اب سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے. اس کا آپ کو پروف اس سے مل جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو لوگ انوالو ہیں وہ 116 ملین ہے. یعنی کہ 116 ملین لوگ اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں انوالو ہیں. 116 ملین لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں جو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں انوالو ہیں. تو وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ اس نیٹ ورک میں اتنا انوالو ہے. ایسا کوئی بھی پوری دنیا کا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے جو کسی اور پلیٹ فارم پہ انوالو ہو. یعنی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک بہت ہی وسیع نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے، جس میں لوگ انوالو ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں. اور یہ ورک فرام ہوم ہے، یعنی کہ آپ اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی کر سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرنے کا سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں زیرو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ کمپنیز نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے انویسٹمنٹ بیس ورک کرواتی ہیں ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی پیکیج بائی کرواتی ہیں اس طرح کچھ. لیکن کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے زیرو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کرواتی ہیں، جیسے کہ SCS ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو بینیفٹ ہے وہ نو رسک، یعنی کہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہی نہیں. یعنی کہ آپ صرف محنت کر رہی ہیں اور آپ کی محنت کی بیس پہ ٹھیک ہے، آپ کی جتنی ٹیم بلڈنگ ہوگی اس کی بیس پہ آپ کو اتنا منتھ کے اینڈ پہ بونس آئے گا. آپ نے کوئی رسک نہیں لیا، آپ نے کوئی باہری انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ نے لاکھوں کی اس میں انویسٹمنٹ نہیں لگائی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی رسک ہے ہی نہیں. ٹیم بنتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کا کوئی جو ہے نا وہ رسک نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جتنا نیٹ ورک اسٹرانگ ہوا اتنے ہی لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ کو ایک ایسا سسٹم ملتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو نہ تو کسی کمپنی کو جو ہے نا وہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کو پروڈکٹس کی پیکیجنگ کی، پروڈکٹس کی جو ہے نا وہ جنریٹ کرنے کی، پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کی ٹھیک ہے، شپنگ کی، اس طرح کا کوئی آپ کو ویب سائٹ بنانے کی، اس طرح کا کوئی آپ کو جھنجھٹ ہوتا ہی نہیں ہے. سارا کچھ آپ کو ایک پروون سسٹم ملتا ہے. نیکسٹ، آپ کو کوئی لوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی شاپ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے، آپ کو ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ انلمیٹڈ پیسہ یہاں سے کما سکتی ہیں، انلمیٹڈ ارننگ آپ کر سکتی ہیں. جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر سارا ڈیپینڈ ہے ٹھیک ہے، آپ نے کتنے نیٹ ورک جنریٹ کیا ہے، آپ کتنی ارننگ یہاں سے کما سکتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ آف لائن بھی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ کو آفس جانا پڑے گا ٹھیک ہے، صبح اٹھنا پڑے گا، آپ کے لیے ٹائمنگ ریکوائرڈ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. چاہے تو آپ گھر بیٹھے کریں، چاہے تو آپ باہر کہیں بھی بیٹھ کے اپنا یہ ورک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ ورک پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ دن میں 2-3 گھنٹے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے، رات کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی اپنا ٹائم آپ فکس کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. ادروائز نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر آپ کا ٹائم فکس نہیں ہوتا، ٹائم آپ کا فلیکسیبل ہوتا ہے. آپ کو 9 to 5 کی جاب نہیں کرنی پڑتی جس میں 6 سے 7 گھنٹے آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. اور منتھ کے اینڈ پہ آپ کو فکس سیلری، فکس بونس ملتا ہے ٹھیک ہے. بونس تو ملتا ہی نہیں ہے، فکس سیلری ملتی ہے ٹھیک ہے. اور وہ فکس سیلری بھی اتنی ہوتی ہے جس سے آپ کے اخراجات گھر کے اور
آپ کے پرسنل ایکسپینس تک پورے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کمپنی جو نیٹورک مارکیٹنگ کی کمپنی ہوتی ہے، آپ کو انٹرنیشنل ٹور پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہماری ایس کی کمپنی آپ کو انٹرنیشنل ٹور پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو عمرہ پیکج دیتی ہے، کار گفٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیش ریوارڈ دیتی ہے، 1 لاکھ کے کیش ریوارڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بزنس نہیں ہے جو آپ کو یہ سارے بینیفٹس پرووائڈ کرے۔ سو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لاتعداد بینیفٹ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بینیفٹ ہیں جو اگر میں بتاؤں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ تھک جائیں گے، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لاتعداد اور بے شمار بینیفٹ ہے۔ یہ چھوٹی سی ٹریننگ تھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بینیفٹس کے بارے میں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں اور کس لیے ضروری ہے۔ اچھا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر سب سے اہم رول جو پلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اپ لائن، یعنی کہ آپ کا اپ لائن آپ کو ساری انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو نالج دیتا ہے، آپ کو اسکلز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اے ٹو زی آپ کو گائڈ کرتا ہے، وہ آپ کا گائیڈر ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ لائق فائق بن جائے، ٹھیک ہے، مطلب ان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اس طرح آپ کی اپ لائن کو اپنی کامیابی سے زیادہ آپ کی کامیابی کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ایک واحد اپ لائن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا لیفٹ رائٹ کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنا سنسیئر نہیں ہوتا جتنی سنسیئر آپ کی اپ لائن ہوتی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو جو ہے نا یوں سمجھ لیں شہرت مل جاتی ہے، فیم مل جاتا ہے، ارننگ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ اپنی اپ لائن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں۔ ایک جو ہے نا بندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ دیکھتا ہے بندر بھی ویلا ہے، میں بھی ویلا ہوں، چلو ہم کچھ کام کریں۔ وہ بندر کو جو ہے نا ایک کرتب سکھاتا ہے، اور وہ بندر اسی طرح کر لیتا ہے کرتب، وہ بالکل صحیح سیکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ڈگڈگی لے لیتا ہے، جس کو ہم ایسے چھوٹا سا ڈھول بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ بجاتا ہے اور وہ بندر کرتب کرتا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں بازار، بازار جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا رش آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بندر کے کرتب کو دیکھتے ہیں۔ بندر بڑے بخوبی سے وہ سارے کرتب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ دن گزر جاتے ہیں، بندر کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اچھا کھانا روٹی سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا جو اس کا بندر کا اپ لائن سمجھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندر کو یہ سب کچھ سکھانے والا آدمی ہوتا ہے، اس کا بھی گزارا چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے مزے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ناچ تو میں رہا ہوتا ہوں، کرتب تو میں دکھا رہا ہوتا ہوں، بس یہ ڈگڈگی بجاتا ہے اور لوگ پیسے دے دیتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ جو ہے نا اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس کو آ جاتا ہے لالچ کہ میں اب جو ہے نا اس کی کرتب نہیں کروں گا، جو یہ مجھے کہے گا وہ میں نہیں کروں گا۔ وہ چلا جاتا ہے اکیلے بازار، بازار چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو وہ ڈگڈگی اس کا جو ہے نا وہ آدمی بجاتا ہے، نہ اس کو کرتب کرنا آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہی اس کو کرتب کرنا آتا ہے، ادروائز اس کو کرتب کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو اس طرح کا مزہ، اس طرح کا فن پرووائڈ ہی نہیں کر سکتا اکیلا بندر۔ تو وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ مجھے دیکھ کے پیسے کیوں نہیں دے رہے، مجھے کھانے کی چیزیں کیوں نہیں دے رہے، وہ مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ ہماری ڈاؤن لائن ہوتی ہیں جو سیم اس بندر کی طرح ہوتی ہیں، یوز لیس بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، نافرمان ہو جاتی ہیں، احسان فراموش بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی مرضی سے ہے، اپنے بلبوتے پہ ہے، جبکہ ان کو سارا کچھ سکھاتا کون ہے؟ وہ آدمی سکھاتا ہے، وہ اپ لائن سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپ لائن کے بغیر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اپ لائن سے نہیں سیکھتی، ٹھیک ہے، خود سارا کچھ کرتی ہیں، اور وہ پھر اپنی ڈاؤن لائن کی اپ لائن بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنی ڈاؤن لائن کی جب اپ لائن بنتی ہے تب ان کو اپ لائن کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ اپ لائن ہونا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اپ لائن کی، لیکن وہ اتنی ویل نالج ہوتی ہیں، ویل سیٹل ہوتی ہیں، وہ اپنے ممبرس کو گائیڈ لائن دے دیتی ہے، اپنے ممبر کو گائیڈ کر دیتی ہے، انفارمیشن لے لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی انفارمیشن جو حاصل کرتی ہیں وہ بھی بڑی محنت کر کے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے سیکھ کے ہی کچھ حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی ان کو گائیڈر سکھانے والا ہوتا ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپ لائن کی جو ویلیو کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، جو اپ لائن کو ویلیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ناکامیاب ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح بندر کی طرح مایوس ہو کے واپس رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح وہ یہ بندر مایوس ہوا، کیونکہ اس کو نچانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے ناچ کے کرتب کو دیکھنے والے لوگوں کو مزہ آتا ہے تو وہ دیکھیں اور پیسے دیں اور کھانا وغیرہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یاد کریں، یاد رکھیں، آپ کی اپ لائن ہی آپ کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا آپ اپنی اپ لائن کو فالو کریں، اس کو رسپیکٹ دیں۔